میں خدا کا شکر کرتی ہوں. آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلیسنگ وتھ ابراہیم. میں ورڈ بلیسنگس بھی لکھ سکتی تھی لیکن میں نے یہاں پہ صرف ٹرم لکھی بلیسنگ وتھ ابراہیم. اور میں نے کیوں لکھا؟ برکت ابراہیم کے ساتھ ہے اور ہم اسی برکت کو سیکھ کر ایک سیکنڈ. یہاں پہ میں نے کہا برکت ابراہیم کے ساتھ ہے اور اسی چیز کو ہم اگلے پورا ہفتے بھی دیکھیں گے کیونکہ آج کی کلاس میں ٹاپک کور کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں خدا کے کلام پر غور کرتی اور میں نے اپنے کچھ بھیڑوں کو جو مجھ سے روز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں میں نے ان کو ایک اسائنمنٹ دی تھی اور میں نے کہا تھا ان کو غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13 سے 14 آیت کی ریویلیشن مکاشفہ نکال کے دکھائی مجھے. تو میں ریبیکا سے کہوں گی کہ وہ غلطیوں اس کا 3 باب آپ سب نکالیں. غلطیوں اس کا 3 باب اس کی 13 اور 14 آیت. ہماری جو سینٹر ورس ہے وہ غلطیوں اس کا 3 باب اس کی 13 اور 14 آیت ہے. لیکن اس ورس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری ورسز پر جانا پڑے گا اور ہمیں اسکرپچرل ایویڈنسز دیکھنے پڑیں گے اکارڈنگ ٹو دی ورڈ آف گاڈ تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم مسیح یسوع کو کس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہاؤ وی آر بلیسڈ ود ابراہیم. ہاؤ وی آر بلیسڈ ود ابراہیم اور ابراہیم میں ہمارے پاس کیسی کچھ برکتیں ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم کی برکت کیا صرف اس کی نسل سے وعدہ کیا گیا تھا یا آنے والی تمام نسلوں سے. اور اگر آنے والی تمام نسلوں سے کیا گیا تھا تو کیا ہم ابراہیم کی نسل کا حصہ ہیں؟ اور اگر ہم ابراہیم کی نسل کا حصہ نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کی باڈی سے تو ڈائریکٹلی پیدا نہیں ہوئے نا تو پھر ہم ابراہیم کی نسل کیسے بنتے ہیں؟ جی اب میں دوبارہ سے اسکرپچر ریپیٹ کروں گی. غلطیوں اس کا 3 باب اس کی 13 اور 14 آیت. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. آمین آمین. یہاں پہ جب میں نے یہ ورس پڑھی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا کہ وہ لعنتی ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ یسوع مسیح نے ہماری ساری کرس لے لی. لیکن جب نیکسٹ ورس میں نے پڑھی اور وہاں پہ میں ابراہیم کا ذکر پڑھتی ہوں تو یہاں پہ سوچنے والی بات آ گئی تھی کہ یسوع مسیح کے ساتھ ابراہیم کی برکت کو کس طرح ملایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور اسکرپچر دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے میں ابراہیم کی کون سی برکت کی بات کر رہی ہوں. کیا میں ابراہیم کی اسپرچل برکتوں کی بات کر رہی ہوں یا میں اس کی فزیکل برکتوں کی بات کر رہی ہوں یا کلام ابراہیم کی اسپرچل برکت کی بات کر رہا ہے یا فزیکل برکت کی بات کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ وہ یہ نہیں لکھ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوم تک بھی پہنچے. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے غیر قوم کون ہوگی؟ جو ابراہیم میں سے نہیں. ایک بات تو یہ غیر قوم وہی تھی ابراہیم کے. اگر ہم ٹائم پہ جاتے ہیں تو خدا اگر ابراہیم سے بات کرے تو وہ اس کے ابراہیم کے فرزند سے بات کرے لیکن جو ابراہیم کے فیملی میں سے نہیں ہے جو اس کی جینالوجی میں سے نہیں ہے وہ ایک غیر قوم ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں ہو کے جو ابراہیم کی برکت ہے وہ تمام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو ابراہیم سے ڈائریکٹلی پیدا نہیں ہوئے. اور یہ ورس اس بات پر سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ کیا جو فزیکل برکت تھی یا جو بھی کوئی برکت تھی ابراہیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا. اب یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہماری روح سیوڈ ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر خدا کا روح داخل ہو جاتا ہے.
کیونکہ میں سلویشن کا ٹاپک بہت لیبریٹ کر کے پڑھا چکی ہوں یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں، جب ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، تو ہمارے اندر خدا کا روح داخل ہو رہا ہے اور ہم اس وعدہ کی ہوئی روح کو حاصل کریں اور ہم سلویشن کو بھی حاصل کریں۔ لیکن جب وہ لکھ رہا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ سلویشن کے ساتھ ایک اور بینیفٹ بھی ہے جو ہم نے دیکھا نہیں، اور وہ بینیفٹ کیا ہے؟ جی وہ بینیفٹ کیا ہے؟ ابراہیم کی برکت۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مسیح یسوع میں۔ اب ہم پہلے ہم دیکھیں گے ابراہیم کی برکت کیا ہے، تاکہ آپ سب ایکسائٹڈ ہو جائیں کہ سلویشن کے ساتھ مسیح یسوع میں آپ کے لیے ابراہیم کی برکت ہے کیا، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے رکھا کیا گیا ہے، وقت تک آپ اس کے لیے نہ فیتھ یوز کریں گے اور نہ ایکسائٹڈ ہوں گے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے فیتھ کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ اب یہ ساری چیزیں جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اس وقت، لیکن وہ موجود ہیں کیونکہ یسوع مسیح میں ابراہیم کی برکت، یسوع مسیح میں، یعنی کہ جو یسوع مسیح میں ہے اس کے لیے ابراہیم کی برکت ہے۔ اس پوائنٹ کو میں لیبریٹ کروں گا پھر آپ کو بیٹر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے۔ جماعت میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنے دیں۔ پیدائش اس کا 12 باب، جینیسس چیپٹر 12 ورس 1 to 4۔ ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ بس ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے گھر کے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا۔ سو ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ برکت دوں گا۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا برکتیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم کی برکت آپ کو مل گئی، یعنی کہ جب ابراہیم کو صرف برکت مل گئی تو اس برکت نے ابراہیم کی لائف کے تمام ایسپیکٹس کو کور کر لیا۔ اور آگے وہ برکت کو تھوڑا الیبریٹ کرے، کہتا ہے تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہوگا، اور جو تجھے مبارک کہے گا ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے، یہ پوائنٹ، یہ ورس ہے ہماری۔ ابھی لتیوں اس کے 3 باب اور اس کی 14 آیت نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 14 باب میں 14 آیت میں وہ کہتا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اب زمین کے سب قبیلے ابراہیم کے وسیلہ سے کیسے برکت پا سکتے ہیں، جبکہ سارے قبیلے ابراہیم کی سب سے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ یہاں پہ 2 چیزیں کور ہوں گی۔ ایک تو ہم ساتھ دیکھیں گے کہ ہم جو اولڈ کویننٹ میں ہمیں لا گیون تھا، ہم اس کے انڈر کیسے نہیں آ رہے اور اسے ہم کیسے سیٹ فری ہو رہے ہیں، اور دوسرا ہم دیکھیں گے اگر ہم اسے سیٹ فری ہو رہے ہیں تو ہم کیسے ابراہیم کی بلیسنگ کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ایلیجبل ٹھہرتے۔ اسی طرح دیکھیں میرے ساتھ اب ہمیں یہاں پہ ہم 3-4 پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو ہمیں نیو اسپرٹ ملتی ہے، پھر ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنے سے راست بازی انعام کے طور پہ ملتی ہے، پھر یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم فرزند بھی ٹھہرتے ہیں، اور یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہمیں نیو اسپرٹ ملتی ہے، پھر یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہمیں فزیکل بلیسنگ بھی ملتی ہے۔
تو اب ہم دیکھیں گے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں تو ہمیں یہ تو کنفرم ہے کہ ہمیں نیو اسپرٹ مل گی, نیو لائف مل گی. پھر ہمیں یہ بھی کنفرم ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی کنفرم ہے کہ اس نے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا فضل بخشا, فرزند بھی بن گئے ہم. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف فزیکل بلیسنگ ملیں گی بلکہ اسپرچل بلیسنگس بھی ملیں گی, وہ بھی کنفرم ہو گیا. فزیکل بلیسنگس پہ ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہم جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اسپرچل بلیسنگس کی طرف بہت فوکسڈ ہوتے ہیں, اور ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے اگر کوئی کسی نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ جج کرتے ہیں کہ کیا وہ غیر زبان میں دعا کر سکتا ہے, یا اس نے کتنے معجزے کیے ہیں, یا وہ کتنی اچھی ورڈ بیسڈ دعا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کتنے گھنٹے خدا کی حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں, یا وہ کتنے روزے رکھ سکتے ہیں. مطلب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسپرچل بلیسنگس ہیں. یا وہ کتنا رویا دیکھ سکتا ہے, کتنے فرشتے دیکھ سکتا ہے, کتنے ویژنز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, یا وہ کیا غیر زبان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن جو ورس میں نے نکالی وہ کہتا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. اور ابھی جو وہ برکتیں میں آپ کو پڑھاؤں گی, برکتوں پہ, مین برکت پہ بھی ہم جائیں گے, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں آج کی کلاس میں. پہلے ہم برکتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان برکتوں کو لینے کے لیے ہم ایلیجیبل کیسے ٹھہرتے ہیں, ہم اس قابل کیسے بنتے ہیں کہ ہم ان برکتوں کو ریسیو کر سکتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں استثنا کا 28 باب, اور اس سے پہلے ایک اور میرے ساتھ نکالیں جینیسس چیپٹر 12 بھی نکالیں. جینیسس چیپٹر 12 واپس آئیں جینیسس چیپٹر 12 پہ, اور جیسے جیسے میں پڑھتی جاؤں گی ویسے ویسے آپ نے ورسز پہ کنیکٹڈ رہنا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابراہیم کی زندگی میں برکت کیسے ٹریول کرنا شروع ہوئی. اگر نکال لیے تو آمین کہہ سکتے ہیں. آمین. آمین. جی, تو جینیسس چیپٹر 12 میں اس نے لکھا جو تجھے مبارک کہے گا وہ اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. ہم دیکھ رہے ہیں اس نے بلیو کر لیا کہ جیسا خدا کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ابراہیم کی زندگی میں برکت کام کر رہی ہے. اسی طرح 13 باب پہ چلتے ہیں ہم, 13 باب پہ 13 چیپٹر پہ, اور 13 چیپٹر کی ورس نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں. 13 چیپٹر کی ورس 2 میں لکھا ہے اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا. لیکن اس سے پہلے جو چیپٹر 12 ہے وہاں پہ لکھا ہے, جہاں پہ لکھا ہوا 4 آیت ہے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا. اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. اور ابراہیم اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا, اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے. ابھی مٹیریل اتنا زیادہ نہیں ہے, تبھی بائبل مینشن نہیں کری کہ اس کے پاس مٹیریل کیا ہے, بکثرت. لیکن جیسے ہی وہ خدا کے کہنے پر چل پڑا ہے تو مٹیریل کیا ہو رہا ہے. چیپٹر 13 میں اس کی ورس نمبر 2 میں کہتا ہے ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا. اسی طرح ورس نمبر 5 میں لکھا ہے اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ, بکریاں, گائے, بیل اور ڈیرے تھے. اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے تھے. یہ چیک کریں, نکلے وہ اکٹھے. اور یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ کہتا ہے اور اس ملک میں. یہاں پہ کسی چھوٹے سے گاؤں کی, کسی گھر کی, کسی شہر کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ کس کی بات کی جا رہی ہے,
کہ اس ملک میں اتنی گنجائش نہیں تھی. ملک میں، اب جب ملک ہے، آپ کے خیال میں ملک چھوٹا ہوتا ہے؟ ملک تو بہت بڑا ہوتا ہے. کہتا ہے ملک میں، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. یہاں سے ابراہیم کی بلیسنگ نظر آنے لگ گئی. اور یہ ساری بلیسنگ ہمیں یہ نہیں بتا رہی، یہ ساری برکت ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ وہ کتنا زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، وہ کتنی زیادہ دعائیں کر رہا ہے، وہ کتنی زیادہ غیر زبان میں دعا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس پر پاکرو نہیں اترا. ٹھیک ہے، لیکن خدا نے اسے پرومس کیا، اور خدا نے اسے کہا ہے کہ تیرے وسیلہ سے سارے قبیلے، دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے. یعنی کہ خدا نے اس کو اتنی برکت دی ہے، اور خدا اس کو کہہ رہا ہے تیرے وسیلہ سے سب قبیلے، وہ قبیلے نہیں جو تیری باڈی سے کر رہے، بلکہ ہر وہ قبیلہ جو کیا کرتا ہے. اب یہی بات ہے کہ ابراہیم کی وسیلہ سے سارے قبیلے کیسے برکت پائیں گے، کیونکہ آج تک ہمیں یہ بات پتا ہے کہ وارث ہمیشہ وہی ہوتا ہے. وارث کون ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جو اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے. جو اولاد ہوتی ہے، جو بیٹا ہوتا ہے. اب کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ ابراہیم کا بیٹا تو اسحاق ہے، اور ہمارا دور دور تک اسحاق سے کوئی تعلق نہیں. کوئی ہے اسحاق کا رشتہ دار یہاں بیٹھا ہوا؟ نو. کوئی بھی اسحاق کا رشتہ دار جو کلیم کر سکے میں ابراہیم اور اسحاق میرے کزنس تھے؟ نہیں. کوئی بھی ہے؟ ٹھیک ہے جی. لیکن ہم ابراہیم سے رشتہ داری کیسے جوڑیں گے، یہ ہمارا ٹاپک ہے. 10 منٹ ہے ہمارے پاس، تو آگے ہم دیکھتے ہیں پھر اور ابراہیم کی زندگی میں کیا کیا چینجز آتے ہیں. اور دیکھیں 6 آیت میں کیا لکھا ہے. 6 آیت میں لکھا ہے کہ گنجائش نہ تھی، اور اس کے بعد 14 آیت پہ آ جائیں. 14 آیت پہ لکھا ہے اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. اب ایک تو یہ پرومس ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورس نمبر 20 کو. ورس نمبر 20 میں لکھا ہے لیکن چیپٹر 14 کی. آدھے چیپٹر 14 پہ. جی جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا. بس یہاں پر کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کے پاس صرف سونا چاندی بکثرت نہیں بلکہ نوکر بھی بکثرت ہے. ورس نمبر 14 ہمیں بتا رہی ہے جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ابراہیم کے کتنے نوکر ہیں؟ انگلش بائبل میں پڑھ کر آئی ہوں، اس لیے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مشاق خانہ زادوں کو. اس کا انگلش میں ورس ہے، میں کنگ جیمز میں پڑھی تھی تو انگلش میں لکھا ہوا تھا ٹرینڈ سرونٹس. تو ابراہیم کے ٹرینڈ سرونٹس کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 کتنے؟ 318. ہم میں سے کس کے گھر میں 318 نوکر ہیں؟ کسی کے بھی نہیں، کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ابراہیم میں برکت بخشی ہے. اب اگر ابراہیم کے پاس 318 ہے تو وہ کہتا ہے تیرے وسیلہ سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے. اور یہ 318 نوکر ابراہیم کی برکت کا حصہ ہے جس کو ملی. کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اب میں نے سلویشن اور آپ کی جو فاؤنڈیشنل ٹیچنگ ہے وہ میں نے ٹھیک کر دی ہے. اب ہم جائیں گے پراسپیرٹی کی طرف. کیونکہ آل دو فل گاسپل ایون سلویشن کا میسج بھی پراسپیرٹی کا میسج ہے، کیونکہ آپ صرف روحانی ترقی نہیں کرتے بلکہ آپ جسمانی ترقی بھی کرتے ہیں، آپ آزاد ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی بادشاہ ابراہیم کو کنسلٹ کرتا ہے اور ابراہیم جاتا ہے اور ابراہیم ان کو نکال لاتا ہے. خیر یہ ہوتا ہے.
19 आयत से पढ़े, नहीं 19 से नहीं, 17 आयत से पढ़ के। اور جب وہ قدرلا عمر اور ان کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئے کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا باپ بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا قائم تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم بھی 10واں حصہ دے رہا ہے۔ 10واں حصہ لا کا حصہ نہیں ہے، 10واں حصہ دینا ضروری ہے۔ سیڈ سوئنگ، ایون ابراہیم بھی سیڈ سو کر رہا ہے، اور کتنا سیڈ سو کر رہا ہے؟ 10%، 10% of whatever he has۔ جی تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ پر ابراہیم نے سدوم، اس نے کہا کہ اب تو اپنے لیے گفٹ رکھ لے، کیونکہ تو ہمارے سارے بندوں کو آزاد کرا کے نکالا ہے، تو تو یہ جو سارا مال ہے وہ تو رکھ لے۔ لیکن ابراہیم نے اپنے آپ سے خدا سے پرومس کیا کہ وہ ان چیزوں سے کوئی چیزیں نہیں رکھے گا، کیونکہ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ابراہیم کو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے اور اتنے نوکر ہیں کہ وہ ایک ملک کے شہریوں کو بچانے کے لیے نکل پڑا ہے، اور وہ اپنی آرمی لے کے جا رہا ہے 318 لوگوں کی۔ وہ حکومت کی آرمی بھی یوز نہیں کر رہا، وہ اپنی پرسنل ٹرینڈ سرونٹس کو لے کے جا رہا ہے، اور ساری لڑائی میں فتح یابی کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر وہ خدا کا شکر کرتا ہے سیڈ سو کر کے۔ دیکھ لیں ابراہیم خدا کا شکر کس طرح کر رہا ہے؟ سیڈ سو کر کے 10th پورشن دے کے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ جو بادشاہ ہے، جس کے لوگوں کو، جس کے باشندوں کو، جس کے مال کو ابراہیم واپس لے کر آ رہا ہے، وہ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تو حصہ رکھ لے اپنا، بلکہ حصے سے بھی زیادہ، بلکہ تو سارا مال رکھ لے، صرف لوگ ہمیں واپس کر دے۔ ابراہیم وہاں پہ کہتا ہے کہ 23 آیت میں لکھا ہے کہ میں نہ تو دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنایا دیا۔ اب ابراہیم کو خدا سے اتنی برکت مل رہی ہے کہ وہ ورلڈ سسٹم پہ ڈپینڈ ہی نہیں کر رہا۔ اور اس دفعہ 2021 کا میرا سرمن تھا کہ ہم نے یہ 3-4 باتیں سیکھنی، اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہم نے اپنا آپ کو ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے، اپنی عقل ایسی نہیں کرنی ہے کہ ہم نے ورلڈ سسٹم پر۔ اب ہم جائیں گے استثناء اس کے 28 باب میں، اور ہم باقی برکتیں دیکھیں گے جو ابراہیم اور اس کی نسل سے دی گئی۔ تو میرے ساتھ نکالیں استثناء اس کا 28 باب۔ اس سے پہلے ہم خروج میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں پڑھا دوں گی۔ ابھی نکالیں استثناء یعنی کہ ڈیوٹرونومی چیپٹر 28، استثناء اس کا 28 باب۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوتا ہے، جی بالکل۔ استثناء اس کا 28 باب گنتی کے بعد ہے، استثناء 28 اس کی پہلی سے 28 اس کی فرسٹ ٹو 14 ورسز۔ جی جماعت میں سے کوئی بھی جلدی سے پڑھ دے، اور اگر کوئی ٹھیک ریڈنگ نہیں کر سکتا تو میں خود کر دوں گی۔ استثناء 28 اور اس کی 1 to 14۔ یہ ٹاپک آپ کی زندگی میں بہت سی برکتوں کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ میری زندگی میں بہت سی برکتوں کا باعث بن رہا ہے اور مجھے آزاد کر ہے۔ تو استثناء 28 اس کی پہلی اور سے لے کے 14۔ جی ورنہ شروع کریں۔ میم پڑھوں؟ جی جی۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور برکت اگر تو خدا کتنا سرفراز کرے گا؟ صرف آپ کے آفس میں نہیں، صرف آپ کی فیملی میں نہیں، کہتے ہیں سب قوموں سے زیادہ تجھے زیادہ سرفراز کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے خدا کی قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی کوئی بتا سکتے ہیں خدا کی قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ خدا نے ابھی بھی مجھ سے بات کی ہے، بہت فٹ ہے۔
خدا کی قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی جیسے کہ آپ بول سکتے ہو، آپ کو جو بھی آنسر آ رہا ہے. جو اس میں پر نہیں بتاؤں. ایمان لاتے ہیں یا اس کی منادی کرتے ہیں. اوکے، آپ نے تو آنسر دے دیا، آپ کا ٹائم ختم. باقی کوئی بھی بتائیں جی، خدا کی قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دماغ استعمال کریں. جن کو خدا اسپیسیفکلی کوئی بات کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے. اوکے، لیکن خدا نے آپ پہ لکھا ہے کہ میں تجھے سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کروں گا. جی کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، کوئی ٹرائی تو کرے. خدا کی قوم کی ڈیفینیشن کیا؟ خدا نے ابھی بھی مجھے بتائی ہے، آپ کو بھی بتائے گا، خدا آپ کو دماغ کھلے گا. جی اگر آپ مجھے غور سے سن رہے تو اچھا چلیں یہاں سے ہنٹ دے دیتی ہوں. خدا غیر قوم کس کو کہتے ہیں؟ رضوان آپ کی آواز نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے. خدا کی قوم وہ ہے جو جیسس کرائسٹ پہ مان لاتی ہے، اس کے مرنے پہ اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے پہ. یس. اور قومیں کیا ہوں گی؟ ہم. خدا کی قوم کی ڈیفینیشن یہ ہے، خدا قوموں کو ایریا وائز ڈیوائیڈ نہیں کرتا، اور نہ ہی خدا قوم کو ایک سیکنڈ، نو دماغ کا آنسر ہے سرفرازی، جو کہ بالکل ہی غلط ہے. قوم کی ڈیفینیشن سرفرازی ہو سکتا ہے؟ خدا کی قوم کی ڈیفینیشن جو ہے مجھے خود بہت ہنسی آ رہی ہے ردما کے آنسر پہ. خدا کی قوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا ملک یا ایریا کے اکارڈنگ نہیں کرتا. خدا قوم کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہے کہ وہ کس خدا کو مان رہے ہیں. خدا کی یہ قوموں کی ڈیفینیشن ہے. خدا اس طرح قومیں سیپریٹ کر. اب جو قوم خدا کو خدا نہیں مان رہی، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غیر قوم ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ خدا کو خدا ماننے لگ جاتی ہے تو وہ خدا کی قوم ہو جاتی ہے. تو یہ خدا کی قوم کی ڈیفینیشن ہے. جی آگے پڑھیں، ساتھ ساتھ یہی سمجھاتے رہوں گی. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپائیوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بھرتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ وہ تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. خداوند تیرے انبار خانوں میں اور یعنی کہ وہ جگہ جہاں آپ سیو کرتے ہیں پیسے، اکاؤنٹس، کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ پیسہ سیو کریں. آگے خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا. اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا. اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. اور دنیا کی سب پاک قوم. لیکن اس کے لیے ریزن کیا ہے؟ قوم کیسے بنے؟ اس پر ایمان لانے سے. ٹھیک ہے، یہ خدا کی قوم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ کن خداؤں کو مان رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس نے بولا ہے تاکہ ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک. اس کا مطلب ہے کوئی قوم ہے جو آؤٹ سائڈ ہے، جو باہر سے آ رہی ہے، جو پہلے اس خدا کو نہیں مانتی لیکن بعد میں وہ حصہ تو بن جاتی ہے. لیکن جوش لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ گلتیوں کا خط گلتیوں کا پورا خط ہمیں شریعت اور گریس کے بارے میں بتا رہے. جو جوش لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، وہ پولس رسول کی اس ٹیچنگ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو عبرانیوں کی یعنی کہ ہیبریوز کی جو جینالوجی ہے وہ تو پہلے ابراہیم سے سٹارٹ ہوئی.
اور وہ کہتے ہیں وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو تو مانتے ہیں، اور وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جو کوئی شریعت کو مان رہا ہے، جو کہ خدا کے حکموں کو مان رہا ہے، وہ تو اس برکت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور ابھی اوپر خدا نے لکھا ہے کہ اگر تو ان حکموں کو مانے گا تو برکت کا حصہ دار بنے گا۔ لیکن بائبل ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا، اور گناہ کے یہ ہم آگے والی ٹیچنگ میں کریں گے، ایک ہی ٹیچنگ میں سب کچھ کور نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ پوری برکتیں پڑھیں، اس کے بعد میں سٹیپ وائز لے کے چلتی ہوں۔ جی اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈریں گی، اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر مینا برسے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، یہ اور دیکھیں، خداوند تجھ کو لیکن مسیح اس وقت سب سے زیادہ قرضے میں، خاص طور پہ پاکستانی مسیح۔ سارے پٹھانوں سے سود لینے والی کون سی قوم ہے؟ مسیحی قوم، زیادہ تر میجورٹی مسیح قوم ہے۔ اور فیو منتھس بیک مجھے میری کسی ایک شیپ نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، اور اس ویڈیو میں کیا تھا کہ ایک کرسچن آدمی کو بہت زیادہ اس کو بہت انسلٹ کیا گیا، اس کو بہت ہیومیلیٹ کیا گیا، کیونکہ اس نے سود لیا ہوا تھا اور وہ سود کی وجہ سے اتار نہیں سکا تھا، اور اس کے ساتھ وہ تمام ناجائز حرکتیں کی جو بہت ہی ان ایتھیکل تھی، اور جو انسانیت کے مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی پر ظلم کرنا، اور ایک ہوتا ہے ظلم سے اوپر والا کام کر دینا، تو اس کا تو وہ ہوا تھا۔ تو کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ قرض میں تھا۔ کیوں وہ قرض میں ہے؟ اس کا الزام بھی تمام لوگوں کو جاتا ہے جن سے وہ کلام سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر رہنما جو کلیسیا کا رہنما ہے، جو کلام پریچ کرے، وہ لوگوں کو یہ بتا رہے کہ اگر تم خدا کے سٹینڈرڈز پہ پورا اترو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، اور خدا نے ہمارے لیے روحانی برکتیں رکھی ہیں، اور جسمانی برکتوں کے پیچھے نہ بھاگو، جسمانی برکتیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، اور خدا نے ہمیں سفرنگز کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور خاص طور پہ کیونکہ ساری کیتھولک کلیسیا اور بہت سارے چرچز میں یہ لینٹ کا سیزن منایا جا رہا ہے، جس کو یہ لوگ دکھوں کے ایام کہتے ہیں اور دکھوں کے 14 مقام کہتے ہیں، جو یہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب میں ایک کیتھولک ٹی وی یوٹیوب پہ ایک چینل ہے، اس کو میں سن رہی تھی اپنی انفارمیشن کے لیے، کیونکہ میرے پاس آن اینڈ آف کوشچنس کا فیس مجھے کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ اس نے ایکسپلینیشن یہ دی کہ یہ ہمیں دکھوں کا اس لیے سیزن منانا امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم دکھوں سے سیکھیں۔ لیکن افسیوں اس کے پہلے باپ میں لکھا ہے، پہلے باپ کی 17 سے آگے آیتوں میں لکھا ہے کہ خدا کی مہربانی اور تحمل اور رحم ہمیں توبہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ جب ہم خدا کی مہربانی، خدا کے تحمل اور خدا کے لو کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم توبہ کی طرف آتے ہیں۔ اور خدا کی مہربانی، توبہ اور تحمل کیسے ہم ایکسپیرینس کریں گے، وہ بات کے اسے ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ خدا کی بھلائی کیا صرف خدا کی بھلائی یہ ہے کہ ہم سیفڈ کرسچن ہو جائیں اور باقی دنیا میں ہم رلتے رہیں، یا کس بات کو خدا بھلائی کہتا ہے؟ یہ ورڈز بھی آج میں لے کر آئی ہوں اور پرانے نامے سے لے کر آئی ہوں تاکہ زیادہ اچھی کنفیوژن کلیئر ہو سکے۔ جی آگے پڑھیں، لاسٹ ورڈز۔ اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور بس جن باتوں کا ٹھیک ہے، صحیح، وہ آگے وہ کہہ رہے ہیں بائیں مڑے نہ، اور نہ کہتا ہے میں پڑھ دیتی ہوں، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ یہ آپ کو لگے گا کہ یہ کنڈیشنل بیسڈ ہے، تو اگر یہ کنڈیشنل بیسڈ بھی ہے تو پھر پولس رسول کیوں کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے؟ کیونکہ یہ وعدہ آپ سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، اگر آپ اس کو پریچ کریں استثنا 28 میں سے، تو آپ کو کہے گا کہ یہ برکتیں خدا نے اسرائیلیوں کو دی ہیں اور آپ اسرائیلی نہیں ہیں۔
تو آپ اس ٹیچنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جینالوجی یعنی کہ خاندانیت یعنی کہ وراثت کے لحاظ سے یعنی کہ باپ کے لحاظ سے تو آپ اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن آپ ان برکتوں کے وارث کیسے ٹھہرتے؟ میرے پاس ساری ورسز ہیں لیکن آہستہ آہستہ چلیں گے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ نکالیں ڈیوٹرانومی اس کا 30 باب، استثنا اس کا 30 باب، استثنا اس کا 30 باب اور اس کی 8 آیت، کوئی بھی پڑھ دے جلدی سے۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کی انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا۔ پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے یہاں پہ اس نے ایک زیادہ ورڈ تجھ پڑھا ہے کو بھلائے کہ گا۔ وہ تجھ سے بھلائی کرے گا۔ اب خدا کون سی بھلائی کرنے جا رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ اس نے اس کے پہلے باپ میں لکھا ہے کہ خدا کی بھلائی، خدا کا رحم اور خدا کا تحمل توبہ کی طرف لے کر آ رہے لوگوں کو۔ جی پڑھنا شروع کریں۔ بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا، اور دیکھیں جی، خداوند تیرا باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا۔ آگے خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو بات ہو رہی یہاں پہ، لیکن یہ بات صرف ان لوگوں کو، یہی بات میں نے پہلے ٹیچنگ میں بہت زیادہ پڑھائی ہوئی ہے جب میں سلویشن کا ٹاپک بتاتی کہ سلویشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے ایکٹس، بلکہ اس نے دل کا ختنہ کا ہے۔ لیکن ابھی اس ٹاپک کو میں نہیں چھیڑوں گے، آگے چلتے ہیں۔ ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے، اور خداوند تیرا محبت خدا رکھنے کا رزلٹ کیا ہے؟ جیتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خدا سے سارے دل اور اپنی ساری جان، یعنی کہ اگر آپ خدا کے حکموں کو نہیں مان رہے، میں پچھلے دنوں بھی کسی کو بریچ کرتے میں نے کہا تھا کہ خدا کے حکم ہم اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ اگر ہم اس کے حکم نہیں مانیں گے تو وہ ہم پہ کوئی بڑا عذاب نازل کر دے گا۔ خدا کے حکم ہم اس لیے مان رہے تاکہ ہم جیتے رہیں، کیونکہ اس کے حکم کلام ہے اور کلام زندگی ہے، اس لیے۔ جی آگے۔ اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا، اور تو لوٹے گا۔ ورس نمبر 8، یہ ورس اب سنیے گا۔ ہم دوبارہ پڑھیں۔ ہاں جی 8۔ اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا۔ آگے۔ اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچے اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند اس کی بھلائی کی خاطر خدا ابنڈنس دے رہا ہے۔ کس کی بھلائی کی خاطر؟ ہماری۔ یہ چیک کر لیں، جس کا کانسیپٹ ہے کہ پیسہ خدا کی طرف سے نہیں، زمینی دولت خدا کی طرف سے نہیں، یا خدا کی طرف سے یہ نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں رکھیں، ہم لگژری میں موو کریں۔ وہ کہتا ہے اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا انفلوئنس کریٹ کرتی ہیں۔ اور ایون ابراہیم کے پاس وہ بادشاہ آ جاتا ہے مدد لینے کے لیے، کیونکہ ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ زمینی برکت۔ ایک تو ظاہر پتا خدا ہے، خدا کی وجہ سے وہ زمینی برکت ہے۔ رب وہ کہہ رہے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برمند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا۔ خدا، اب وہ کہتا ہے نا، اور خدا کو پسند آنا ناممکن ہے کس کی وسیلہ سے؟ ایمان کی وسیلہ سے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم ایمان رکھ رہے ہیں تو خدا خوش ہو رہے ہیں، اور اگر خدا خوش ہو رہا ہے تو اس میں بھی کس کی بھلائی ہے؟ ہماری بھلائی ہے۔ سو جو فزیکل برکت آپ کو دی جا رہی ہے، آپ خدا کو اس لیے سیکھ کر رہے ہیں
क्योंकि खुदा के वर्ड में लाइफ है। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक फिर वही आ जाता है कि अगर इब्राहिम को बरकत देगी, और पौलुस रसूल ये लिख रहा है कि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और अगर हम गैर कौम हैं या थे तो हम इब्राहिम की बरकत को कैसे पा सकते हैं? और अगर हम गैर कौम हैं या थे तो हम कैसे उस कौम में दाखिल हुए, और कैसे हम फुल राइट के साथ, फुल हक के साथ, जैसे इब्राहिम का वारिस इसहाक उसकी दौलत पर हक रखता था, हम वैसे ही सनशिप के साथ कैसे रख सकते हैं? जी आगे नहीं पढ़ना, ठीक है, यहीं तक पढ़ा था। और उसके बाद हम देखेंगे वर्स नंबर 15। देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को, देखें जिंदगी क्या है, कौन बताएगा जिंदगी क्या है? न्यू टेस्टमेंट में लिखता है कलाम, खुदा का कलाम, कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं, यीशु क्या है? कलाम है। वो कहता है देख मैं आज के दिन जिंदगी और भलाई को, यानी कि जब आप जिंदगी यानी कि खुदा के कलाम को फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली भलाई आपके साथ हो रही है। और भलाई क्या है? मैं तेरी भलाई की खातिर तुझको भरोमंद करूंगा, सरफराज करूंगा, बढ़ाऊंगा तेरे कारोबार को, जिस काम में तू हाथ डालेगा तू अंदर भी ब्लेस्ड होगा, बाहर जाते हुए भी ब्लेस्ड होगा। तेरे दुश्मन जो तेरे खिलाफ खड़े थे वो 7 रास्तों से तेरे सामने से भागेंगे। तू दुम नहीं बल्कि सर बन चुका है, और ये तमाम बरकतें। उसके बाद वो कहता है और तू कर्ज देगा नहीं, लेगा नहीं बल्कि देने वाला बन जाएगा। ये तमाम ब्लेसिंग्स है। उसके बाद वो कहता है क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ, कहता है देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने ताकि तू जीता रहे। देखें अहकाम इसलिए माने ताकि जीते रहे। क्या आदम ने खुदा की बात मानी थी? जी बोले, क्या आदम ने खुदा की बात मानी थी? नहीं। और जब उसने खुदा की बात नहीं मानी तो वो क्या, वो जो प्रॉमिस्ड लैंड था, बाग़े अदन था, उससे इसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। लेकिन क्या उसकी कोई डेथ हो गई थी? वो रियल में मर गया था? नो, उसकी कौन सी डेथ हुई थी? स्पिरिचुअल डेथ हुई थी, रूहानी डेथ हुई थी। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जीता रहेगा। तो जब आप खुदा की बात मान रहे तो आप लाइफ में मूव कर रहे हैं, और कहता है जीता रहे और बढ़े और खुदावंद तेरा खुदा उस ओके। सो खुदावंद आप बढ़ाएगा, ठीक है। सो अभी आज की जो क्लास थी उसमें मैंने ऑलरेडी 1.5 घंटा ले लिया और मैं इसको वाइंड अप करूंगी। सो आज की क्लास में हमने जो, मैं समराइज करूंगी जल्दी, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हमारे जो मेन सेंटर वर्ड्स है पूरे महीने की टीचिंग की वो यही है, गलतियों उसका 3 बाब उसकी 13-14 आयत, जिसमें पौलुस रसूल लिख रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए लकड़ी पर लटकाया गया और जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वो लानती ठहरता है, और यीशु मसीह हमारी खातिर लानती ठहरा ताकि हमें शरीयत की लानत से आज़ाद करे। इसमें 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या फिर शरीयत लानती है, और फिर वो रोमियो 7 वापस की 7 आयत में ये चीज़ भी क्लियर कर देता है कि लॉ लानती नहीं है, लेकिन लानती पर है क्या चीज़ वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आगे की टीचिंग्स में। और इस टीचिंग को सुनने के लिए एक्साइटेड आपने रहना है और ज्वाइन करना है। दूसरा टॉपिक हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, वो कहता है फिर यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। तो बात यह है कि जब यीशु मसीह से हमें सब कुछ मिल गया तो फिर यीशु मसीह को कबूल करने के साथ इब्राहिम की बरकत क्या है। और आज हमने इब्राहिम की बरकत देखी है कि वो तमाम फिजिकल चीजें थीं, जो तमाम चीजें अभी हमने जितनी बरकतें पढ़ी हैं, बताएं क्या उन बरकतों का फायदा इब्राहिम को आसमान पर होना था या जमीन पर? जी जमीन पर। जमीन पर बरकतों का फायदा होता है। तो हमें बरकत क्या अपने मरने के बाद होना है या मरने से पहले? जैसे हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, मरने से पहले। मरने से पहले इसका मतलब इब्राहिम बरकत किधर एंजॉय करे? वो पौलुस रसूल कहीं नहीं कह रहा कि और खुदा ने इब्राहिम को ये सारी बरकतें आसमान पर जब वो चला गया फिर दी। नो, वो सारी बरकत
خدا نے اسے زمین پر دی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو اور وہ اس کی اولاد ہے. کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سارے اسرائیل قوم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ اسرائیل قوم کہاں سے نکلی ہے؟ جی کوئی بھی ایک سالڈ اوتھینٹک آنسر. اسرائیل قوم کہاں سے نکلی ہے؟ ابراہیم سے نکلی ہے. کیسے یعقوب پروف کرنا ہے؟ میم ابراہیم یعقوب سے نکلی ہے. ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب اور یعقوب سے پھر آگے 12 بیٹے یعنی اسرائیل قوم. اور Yes. خدا نے یعقوب کو اسرائیل کہا تھا. ہاں جی تو ٹھیک ہے جی. اسرائیل قوم یہ پہلے ہم نے سن لیا. جی کیونکہ یہ میں نے ہی سکھایا ہے. اچھا جی اچھا تو کیا تھا؟ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا, اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور وہ 12 قبیلے تھے. اور خدا نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھ دیا تھا اور وہی اسرائیل تھا جس اسرائیل کو برکت دی جا رہی. اب کیا آپ میں سے میں نے پہلے بھی سوال کیا, کیا آپ میں سے کوئی ان اسرائیلیوں کا رشتہ دار ہے؟ نہیں. کیا آپ میں سے کوئی ان اسرائیلیوں کا رشتہ دار ہے؟ اب اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے بلو آنکھ والا, آپ کہیں نہیں یہ ہمارے کوئی اسرائیلی رشتہ دار تھے ادھر سے آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم اسرائیلی نہیں ہیں تو ہم غیر قوم ہوں گے. اور خوشخبری یہ ہے, گڈ نیوز یہ ہے کہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ جو یسوع مسیح میں ہیں ان کو ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچ سکتی ہے, اور اگر ہم غیر قوم ہیں تو ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے. سو یہ ہمارا آج کی ٹیچنگ تھی اور اس میں ہم نے بہت ساری برکتیں دیکھی کہ خدا نے ہمیں قرض دینے والا بنایا ہے نہ کہ لینے والا. لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ ساری برکتیں تو اولڈ کوننٹ کی ہیں اور یہ ساری برکتیں تو اسرائیل قوم سے بات کی جا رہی ہے, اور ہم تو اسرائیل قوم کے کسی بھی انسیسٹرل بلونگنگ سے بلونگ نہیں کرتے, تو ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے کیسے ایلیجبل ہیں یا یہ ہم کیسے حق سے اپنے لیے ڈکلیئر یا پروکلیم کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کلاس کو ہم کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ کلاس میں ان سب چیزوں کو, یہاں پہ کلاس ختم ہوتی ہے.